السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر خٹک۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں شرمین عبید چنوئے کو آسکر ایوارڈ جیتنے پر اپنی پوری ٹیم اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ انہوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، کسی بھی کمیونٹی سینٹرز کسی بھی کمیونٹی کی ثقافتی، مذہبی، تعلیمی اور فلاحی ایکٹیویٹیز کا مرکز ہوتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے یہ آئینے ملک میں جتنی مختلف سیکشنز ہوتے ہیں ان کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کمیونٹی سینٹرز کے حوالے سے۔ امریکہ میں کمیونٹی سینٹرز کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 1916 میں کمیونٹی سینٹرز ایسوسی ایشن آف امریکہ کے قائم ہونے کے بعد کمیونٹی سینٹرز کے قیام کی تحریک پورے امریکہ میں پھیلی اور 1924 تک ملک کے 240 شہروں میں ایسے مراکز قائم ہوئے۔ جوئش کمیونٹیز سینٹرز ایسوسی ایشن جو امریکہ اور کینیڈا میں 350 کمیونٹی سینٹرز چلاتی ہے کا کہنا ہے کہ شمالی امریکہ میں پہلا جوئش کمیونٹی سینٹر 1854 میں میری لینڈ کے جو شہر ہے بالٹیمور وہاں قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں مختلف قومیتوں، مذاہب کے لوگوں نے اپنے کمیونٹی سینٹرز قائم کیے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاہم افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جب اپنی پاکستانی کمیونٹی کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے سینٹرز کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس وقت گرچہ ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں، کیونکہ ایسے اگر کوئی سینٹرز موجود بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں جو کہ عام لوگوں کی نظر سے گزریں، لیکن عام خیال یہ ہے کہ اس وقت کم از کم چند ریاستوں میں ایسے کمیونٹی سینٹرز کام کر رہے ہیں جن میں کیلیفورنیا، جارجیا اور ٹیکساس شامل ہیں۔ آج ہم نے اپنا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہم پاکستانی کمیونٹی سینٹرز کی ضرورت، کمی اور اہمیت پر بات کریں گے۔ ہمیں آج اسٹوڈیوز میں 2 مہمان جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان جناب فہمی فوزی ہیں۔ فہمی فوزی صاحب اکنا یعنی اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ بروکلن کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان جناب شاہد فاروقی صاحب ہیں۔ یہ اکنا یوتھ مسلم یوتھ کے کو فاؤنڈر ہیں، اور جبکہ ہمارے ینگ مسلمز کے کو فاؤنڈر ہیں، جبکہ ہمیں ہیوسٹن سے پاکستان کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب تسنیم صدیقی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں پروگرام کا آغاز تسنیم صاحب آپ سے کروں گا اور آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ ہیوسٹن میں آپ کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک سینٹر قائم کرنے کا خیال کیوں آیا؟ سب سے پہلے خٹک صاحب آپ کو اور آپ کے چینل کو، ایکسپریس نیوز کو، پاکستان سینٹر کی جانب سے اور ہسٹورین کی جانب سے سلام عرض ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیں یہ موقع آپ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ اگر آپ کا کوئی سیل فون کھلا ہوا ہے تو سیل فون بند کیجئے پلیز۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں ہمیں ضرورت محسوس ہوئی؟ جی۔ خٹک صاحب، 9/11 کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں پاکستانیوں کے اور یہاں امریکہ میں رہنے میں جو ہے کافی چینجز آئی ہیں، اور وہ ہر سال اور مہینوں کے حساب سے کچھ نہ کچھ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں۔ رائٹ۔ تو حالات کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری کمیونٹی کو جو ہے وہ کہیں پر متحد ہونا چاہیے اور ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اور یونائٹ ہونے کے لیے اور ہمیں ایک فوکس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے سینٹر یا ایک ایسی جگہ کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے جہاں پر کہ ہم اپنے پروگرام کر سکیں، اپنے ایونٹ کر سکیں، اور پاکستانی اپنے کلچر کو انٹریکٹ کر کے دوسرے امریکنز یہاں جو رہتے ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہیں، اسپینک کمیونٹیز ہیں، چائنیز کمیونٹیز ہیں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے اور ان کو اپنے کلچر سے، اپنے مذہب سے اور اپنی زبان، اپنے رہنا سہنا جو ہے اس سے ان کو آشنا کیا جائے۔ یعنی اپنی ثقافت کو جو ہے ہمیں باقی کمیونٹیز کے سامنے رکھنا چاہیے، اپنی روایات دکھائی جائیے اور اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنائی جائے کہ جہاں پر ہم اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں۔
جی بالکل، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ میڈیا کا یہاں پر ویسٹرن میڈیا کا جو تھا 9/11 کے بعد ہماری مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے متعلق جو ان کے مسکنسیپشن تھے، کے جو خدشات تھے، ان کو دور کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کریں، ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں، ہم انہیں انوائٹ کریں اپنے تمام ایونٹس میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے انوائٹ کیا جائے۔ لیکن اور میں آپ سے یہ پوچھوں گا تسنیم صاحب، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ کافی چیزیں آبویس بھی ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ یہاں پر ویسے تو ہم نے دیکھا ہے عام طور پر کہ مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کی اور پاکستانی کمیونٹی جن کی اکثریت مسلمان ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز کا مرکز رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کو کمیونٹی سینٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہاں تقریباً ہیوسٹن میں 100 سے زیادہ تقریباً مساجد موجود ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کا احترام جو ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ایک ایسا احترام ہے کہ ہم اپنی باتیں اور اپنے جو پروگرام کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ لوگوں میں کچھ تھوڑا سا شک شبہ بھی رہتا ہے مساجد کے حوالے سے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ جی ضرور ہے ایسا، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم نہ وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں کھل کر کے، نہ ہم اپنے ایونٹ کر سکتے ہیں وہاں پر، کیونکہ دیکھیے جب مسجد میں آپ جاتے ہیں تو اس کا احترام آپ کرتے ہوئے نہ تو آپ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی ناشائستہ بات، آپ بہت ریزرو رہ کر کے وہاں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جب کوئی بھی کسی بھی ایونٹ میں آپ جائیں، عید میلاد النبی پہ جائیں یا عید کے موقع پہ جائیں یا جمعے کی نماز پہ جائیں یا 5 نمازوں میں جائیں، تو آپ جو امام صاحب آپ کی تقریر کر رہے ہیں، جو آپ کو وہ بتا رہے ہیں، نہ تو آپ ان سے کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ویور سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں بھرپور شرکت کیجئے، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ نہ صرف ٹیلی فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے، بلکہ آپ ہمیں اسکائپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسکائپ کا ایڈریس ہے akb.live akb.live، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور پروگرام میں شامل ہوئیے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیے، اور ساتھ اگر کوئی ایسے صاحبان جو کہ ملک کے مختلف حصوں میں کمیونٹی سینٹرز چلا رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی سینٹرز، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ہمیں کال کریں اور ان کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، یا آپ اسکائپ پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فہمی، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر جس طرح انہوں نے کہا کہ ضرورت تھی 9/11 کے بعد بھی ضرورت تھی، میں تو کہتا ہوں 9/11 سے پہلے بھی ضرورت تھی، لیکن آپ جو یہ یوتھ سینٹر بنا رہے ہیں، آپ کا ایک تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جو کہ جس کا مذہب کے ساتھ کافی نزدیک ہے، وہ مذہبی تنظیم ہے، تو آپ لوگوں کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی جب آپ کو اتنی ساری مساجد اور ایسے سینٹرز آپ کے پاس ہیں آلریڈی؟ سب سے پہلے تو خٹک صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ایک نعت کو کہ ہم لوگ اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کو سب کے سامنے پیش کر سکیں، اس کا میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آپ لوگوں کا۔ سینٹر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ضرورت پیش آئی، یہ نظر آئی کہ اس کی ضرورت ہے اس کمیونٹی میں، کہ پاکستانی کمیونٹی میں جو ہے مساجد وغیرہ کافی ہیں، کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ جو کہ ٹریڈیشنل سینس میں مسجد میں ہوتی آئی ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارے یوتھ، ہماری خواتین، ہماری ینگ جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کو ٹارگیٹڈ مطلب پروگرامز ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ سینٹر بنا کہاں رہے ہیں آپ؟ یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں کونی آئلینڈ ایونیو، جو کہ بروکلن میں آپ سمجھ لیں لٹل پاکستان کے علاقہ ہے وہ علاقہ۔ ناظرین، کونی آئلینڈ ایونیو نیو یارک کا بروکلن بورو کا ایک خاص حصہ ہے جہاں پر کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی آبادی وہاں پر رہتی ہے، اور اس کو لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور وہیں پر ہی فامی اور ان کے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک مسلم یوتھ سینٹر جو کہ بیسیکلی پاکستانی کمیونٹی کو کیٹر کرے گا۔ جی فرمائیے۔ جی، اور اس میں صرف یوتھ بلکہ میں آپ کو اسی پہ بات جاری رکھوں گا، لیکن ایک صاحب ہمارے کال کر رہے ہیں، سرفراز صاحب کینیڈا سے، ان کی کال لے لیتے ہیں۔ جی سرفراز، یو آر آن ایئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ویسے تو ہر فرائیڈے کو دیکھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، اور آج کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے۔ ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو جو ہے اپنی ٹریڈیشن کی ویلیوز کے بارے میں بھی بتائیں، اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے
وہ ان کی ایک ایسی لا فرمز ہونی چاہیے جو ہماری کمیونٹی کو پروٹیکٹ بھی کریں. ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد سب سے زیادہ کرائسس کے اندر ہماری کمیونٹی آئی, اور اس وقت کسی بھی آرگنائزیشن نے, چاہے وہ ان کی آرگنائزیشن ہو یا کسی کی بھی آرگنائزیشن ہو, کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی. لوگ بڑے پریشان ہوئے. میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں, لوگ کینیڈا کے بارڈر پہ اس طرح آ کے بیچارے فقیروں کی طرح لگے ہیں وہاں سے بھاگ بھاگ کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی سینٹر یا وہاں جتنی بھی یہ اکنا ہیں یا جو اور مساجد ہیں, کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی ہے. وہ بیچارے آج بھی آئے. تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسا نیٹ ورک بنائے, اپنا اسٹرانگ نیٹ ورک, اس میں ڈونیشن ہونا چاہیے. بہت اچھا کام ہے ان کا. اس میں ایسا نیٹ ورک ہونا چاہیے کہ وہاں کے بہت اچھے لائرز ہونے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان لائرز ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جو ہماری بالکل ٹھیک ہے. کمیونٹی کو بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب کال کرنے کا. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس.